الحمد لله الذي هدانا إلى صراط الحكمة والهدى وأشرفنا وأكرمنا بنبيه المصطفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء أشرفنا وأكرمنا محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال الله عز وجل في مقام آخر: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. درود و سلام سب آواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب پڑھئے. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. ماشاءاللہ بڑے بازوق حضرات کا مجمع ہے. میں ایک دفعہ پہلے بھی گفتگو کر کے گیا ہوں. ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور آغاز کلام میں ہی حوالہ حضور کی اہل بیت کا عرض کرتا ہوں، حضور کے گھر والوں کا، کیونکہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ گھر والے ہی بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہوتا ہے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی یہ پہچان ہے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. تو جب پہلی صدی کے سنیوں کی پہچان درود و سلام ہے تو پھر ہم اس پہچان کو کیسے ترک کر سکتے ہیں؟ لہذا یہ جو تھکی تھکی آواز ہے اس سے ذرا جان چھوڑائیے اور بھرپور انداز سے محبت کے ساتھ اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے پڑھیے: صلی اللہ علیہ یا پھر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا تسی آئے تکھڑ پئیاں رسول اللہ دلا دا چین
दिलां दा चैन पाया बेकरार आया तुसी मिलते मुद्दत हो मैं केड़ा केड़ा ना लेके पुकारा मैं केड़ा मैं केड़ा केड़ा ना लेके पुकारा तुसी मुसीबत विच जदों भी मैं पुकारा मुसीबत विच जदों भी मैं पुकारा तुसी आए ते खिड़ पईयां बहारां बाद अज़ अम्दो सलात लाइक सद ताज़ीम व तकरीम जुमला सादाते गिरामीउल मर्तबत में तमामी हज़रात सादात के अस्माए आलिया से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन उनकी मौजूदगी का इल्म है कि वो यहाँ बज़्म में तशरीफ़ फरमा है। जमी वारिसाने मेहरा व मिंबर उलमाए ज़ी इज़्ज़त व ज़ी मर्तबत बिलखुसूस मुजाहिद अहले सुन्नत मुहाफ़िज़े नामूसे रिसालत हज़रत मुहतरम फ़ाज़िल जलील मौलाना मुफ्ती मोहम्मद बशीर अहमद करम साहिब अदाम अल्लाह ताला ज़िल्लकुम अस्सामी दीगर जमी उलमाए किराम सना खानान मुस्तफ़ा आज की इस महफिल मिलाद पाक के जुमला मुंतज़मीन व मुनसरिमीन जमी हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। पिछले कोई हफ्ते डेढ़ हफ्ते से मेरी सेहत काफ़ी ख़राब थी और कल तो मज़ीद बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और आज मैंने एहतियातन इनको हज़रत किबला को फ़ोन किया था कि भाई आप दुआ फरमाएं। तो दूसरे लफ्ज़ों में मैंने इनको बताया भाई हम इंजेक्शन और गोलियों पे ही चल रहे हैं, चूँकि हर महफिल के मुंतज़मीन का एक ही इसरार होता है भाई तुसी 5 मिनट आ जाओ। तो ज़ाहिर है जब बंदा चला जाता है फिर कहते हैं ज़रा 2 गल्लां और कर दो, तो फिर होते होते फिर तकरीर पूरी हो जाती है। तो बाज़ जगह पे साउंड के काफ़ी मसाइल हुए जिससे गला भी पकड़ा गया। तो मैंने बड़े पिछले हफ्ता डेढ़ हफ्ता बड़ी हलालत में गुजारा है। इंशाअल्लाह जितना वो कहते हैं ना कि जितनी मालकन की मर्जी होगी उतनी नौकरी लेंगे, जितना उनकी मर्जी होगी उतना इंशाअल्लाह हम हुजूर का जिक्र करेंगे। आज की इस महफिल पाक का उन्वान है मिलादे मुस्तफ़ा। अल-मौरिदुर रवी के अंदर हजरत मुल्ला अली कारी, मौलिदुल उरूस के अंदर इमाम इब्न जोज़ी, ये सब इब्न जोज़ी हैं,
جامع الاسرار اور اس کے علاوہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی اور دیوبندی وہابی حضرات کے پیر و مرشد مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی 3 کتابیں، امام ابن حجر ہیتمی مکی کی 4 کتابیں، تقریباً یہ کوئی 50 سے زائد کتب ہیں جو مختلف صدیوں میں بڑے بڑے محدثین اور علماء نے حضور کے میلاد کے حوالے سے لکھی ہیں۔ ان ساری کتابوں کے اندر میلاد کی جو تعریف کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے علماء نے بھی کہا ہے اور دیوبندی وہابی علماء نے بھی لکھا ہے کہ میلاد حضور کے ذکر کو کہتے ہیں۔ ہمارے عرف میں میلاد حضور کے تھوڑی سی جب ان ساری کتابوں کو بندہ گہری نظر سے مطالعہ کرے تو جو تعریف میں سمجھاؤں جو انہوں نے کی ہے اس میں 2 پوائنٹ ہیں۔ اظہار تعظیم مصطفیٰ، میلاد کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اظہار تعظیم مصطفیٰ اور پرچار ذکر مصطفیٰ کا نام میلاد ہے۔ یعنی جہاں پر بھی حضور کی تعظیم کا اظہار ہو اور میرے مدینے والے تاجدار کا ذکر ہو، حضور کا ذکر ہو، حضور کی ذات کا، حضور کی صفات کا، میرے نبی کے متعلقات کا، میرے نبی کی ولادت کا، نبی کی صورت کا، نبی کی سیرت کا، مصطفیٰ کی بعثت کا، میرے آقا کی خلقت کا، نبی کے عینین کا، شفتین کا، رجلین کا، یدین کا، پسینے کا، سینے کا، نبی کے مدینے کا، نبی کے تکلم، تبسم، دہن، بدن، بطن، زکن، ہر غرض حضور کا ذکر ہو، ہوتا میلاد ہے۔ موسم کوئی ہو، مہینہ کوئی ہو، جگہ کوئی ہو، گلی ہو یا بازار ہو، مسجد ہو یا مینار ہو، شہر ہو یا قریہ ہو، صحرا ہو یا دریا ہو، 2 بندے بیٹھے ہوں یا 10، منہ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف، بس ذکر مدینے والے کا کر رہے ہوں، ہوتی محفل میلاد۔ یہ میں مقدمہ جو عرض کر رہا ہوں اس کی جز نمبر 1۔ جز نمبر 2، نبیوں میں سے، بلکہ یوں مجھے عرض کرنا ہے کہ اللہ کی کل مخلوقات میں سے سب سے عزت والی مخلوق اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ سب سے تکریم والی ہستیاں اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی ہستیاں اور سب سے بڑی مخلوق ہی اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بڑی ہستیاں کون سی ہیں؟ بولیے بولیے۔ انبیاء، نبیوں کی ہستیاں بہت بڑی۔ وہ ایک عام بات ہوتی ہے نا کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، یہ ایک مقولہ، اس کو ایک وہ طور تمثیل ذکر کرتے ہیں، یعنی کسی بڑے کی بات ہو جائے تو چھوٹے چھوٹے خود بخود ان کا بیان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھنا ہے کہ ساری مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق اللہ کے نبی ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے بیان ہو چکی کہ حضور کی صورت و سیرت کے ذکر کا نام میلاد ہے۔ یہ ذہن میں بیٹھ گئی نا بات؟ حضور کی صورت و سیرت کے ذکر کا نام میلاد ہے۔ تو اب ذرا جملہ سنیے، اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے میرے اور تمہارے نبی کا کلمہ نہ پڑھا۔ اب میں تھوڑا اوپر کی طرف جاؤں گا۔ ان 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے میرے اور تمہارے نبی پہ درود و سلام نہ بھیجا۔ اور اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے میرے اور تمہارے نبی کی ختم نبوت اور میرے مصطفیٰ کی آمد کے اعلانات اور چرچے نہ کیے ہوں۔ اس
کی وجہ یہ ہے کہ نبیوں سے تو عالم ارواح میں رب نے وعدہ لیا ہوا تھا، اور ان کی تو ذمہ داری تھی کہ ہر نبی نے اپنی امت کے سامنے کہنا تھا، لازمی کہنا تھا کہ میرے بعد آنے والا آئے گا۔ باقی ہر نبی کا اپنا اپنا انداز تھا، اپنا اپنا مزاج تھا، کسی نے کس طرح میرے نبی کا ذکر کیا، کسی نے کس طرح ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ ان لفظوں میں کیا، میرے بعد آنے والا آئے گا جو نجات دہندہ ہوگا، جو انسانیت کو عروج پہ پہنچائے گا، اور اس کی شان یہ ہوگی اگر اس کے جوتوں کے تسمے کھولنے کا مجھے موقع ملے، میرے لیے سعادت کی بات۔ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول نے میرے تمہارے نبی تاجدار ختم نبوت حضور سید کونین کے تذکار کو عام کیا۔ ہر نبی نے اپنے اپنے دور نبوت میں اپنی امت کے سامنے میرے تمہارے نبی کی آمد کی خبریں امت کو سنائی، خوشخبریاں سنائی، انہیں میرے تمہارے نبی کا پہچان کروائی، تعارف کروایا۔ اسی لیے ان نبیوں کی کتابوں میں میرے تمہارے نبی کے صورت و سیرت کے مکمل نقوش موجود ہیں، پائے جاتے ہیں۔ تو جب ہم نے پہلی جز کے اندر یہ بات کہی تھی کہ نبی مکرم کا ذکر میلاد ہوتا ہے، میلاد نبی کے ذکر کو کہتے ہیں یا نبی کی تعظیم کے اظہار کو کہتے ہیں، تو اللہ کے یہ جتنے بھی نبی گزرے گئے ان میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس نے میرے تمہارے نبی کی تعظیم کا اظہار نہ کیا ہو، میرے تمہارے نبی کے عظمت کے پرچار نہ کیے ہو۔ تو پھر جب یہ دو مقدمے ہو گئے تو اب ذرا نتیجہ خود بخود واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں میں کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے میرے تمہارے نبی کا میلاد نہ کیا۔ لہذا یہ چھوٹے موٹے کام تو خود ہی نیچے سے ہی ختم ہو گئے۔ غوثوں نے کتنے کتبوں نے میلاد کیا، کتنے نے۔ حضرت اس دن میں بیٹھا تھا، میرے پاس ایک چٹا گئی، ابو بکر صدیق کی اتنی سالہ زندگی میں اتنی دفعہ میلاد شریف کا مہینہ گزرا، انہوں نے کتنی دفعہ میلاد کیا۔ میں نے ایسے موڑا، میں نے کہا یہ بتا، نبی علیہ السلام کے صحابی میں سب سے افضل صحابی حضرت ابو بکر صدیق ہے، یہ بتا ابو بکر صدیق نے زندگی میں پانی کتنا پیا، کتنی بار پانی پیا؟ یہ کوئی بات ہوئی ہے انہوں نے کتنی بار پانی پیا؟ یہ کوئی بھئی یہ تو بندہ روز ہی پیتا ہے۔ میں نے کہا جو روز پیے، ظاہر دن میں 2 4 5 10 مرتبہ کوئی پیتا ہوگا نا، 2 4 بار پیتا ہوگا، یا چلو یار 8 بار پیتا ہوگا پانی۔ جو دن میں 8 بار پیا جائے تو وہ نہیں گن سکتا۔ تو جو ذکر مصطفیٰ صحابہ پانی اور کھانے سے زیادہ میرے نبی کا ذکر کیا کرتے تھے، جو 8 9 بار کام کیا جائے تو اسے نہیں گن سکتا، تو جو ان کی پوری زندگیاں ذکر مصطفیٰ میں گزرے میں اسے کیسے گن سکتا ہوں؟ لہذا سوال یہ نہیں بنتا کہ کس صحابی نے مصطفیٰ کا میلاد کیا، سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک صحابی بتا جس نے میرے مصطفیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو محتر محمد نہ کیا ہو، میرے نبی کا میلاد نہ کیا ہو۔ اور جب نبیوں میں کوئی نبی ایسا نہیں ہے تو باقی تو بعد کے معاملات ہیں نا۔ اب میں ایک جملہ تھوڑا یاد دلانے کے لیے کر رہا ہوں، یہ ایک بسترے والی مخلوق کی ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، ہر بندے کا اپنا مسلک ہے، اس کو مبارک ہو۔ لیکن جب وہ اپنے مسلک کی چلے کی دعوت دیتے ہیں، انہوں نے ہم سے لفظ پوچھ کے دیے، ان کا جاہل قسم کا کوئی مبلغ اٹھتے کھڑو کر کہتے بھائیو آؤ نبیوں والا کام ہے، نکلو نبیوں والا کام کہتے ہیں۔ دلیل کوئی نہیں ہے کہ یہ نبی بستر اٹھا کر پھرتے تھے، کوئی دلیل، لیکن بچے بچے نے یاد کیا ہوئے نبیوں والا کام ہے۔ اور خدا کے بندو وہ کام ہو نہ ہو میں اس باس میں نہیں پڑتا، نبی کا ذکر یہ تو پکا ٹھکا نبیوں والا کام ہے۔
اس لیے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ مل بیٹھ کے عظمت مصطفیٰ کے تذکار کو اپنا سننا سنانا یہ کیا کر رہے تھے، تو تم آنکھیں بند کر کے کہا کرو ہم نبیوں والا کام کر رہے تھے، ہم رسولوں کی سنت ادا کر رہے تھے۔ یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے، یہ نبیوں اور رسولوں کی سنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم معمولی کام میں نہیں آئے، یہ کوئی رسمی کام نہیں ہے، یہ کوئی رسمی فنکشن نہیں ہے، یہ کوئی رسمی جلسہ نہیں ہے سیاستدانوں والا، یہ کوئی رسمی گپ شپ کے لیے اجتماع نہیں ہے، یہ نبیوں والا کام ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آیا۔ یہ کس والا کام ہے؟ نبیوں والا کام۔ اور آج ذرا دیکھتے ہیں، یہ جملہ تو پہلے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے عزت والی مخلوق نبی۔ حدیث شریف سنیے کہ ہم کون ہیں اور ہمارا تعارف کیا ہے، پھر میں ہر بندہ خود ہی بولے گا انشاءاللہ، میں کہوں نہ کہوں وہ بولے گا، اندر اگر ہو نا کوئی تڑپ تو بولتا ہے بندہ، اندروں بیٹری مکی ہوئے تو پھر ریڈیو بھی نہیں بولنا، لوڈ شیڈنگ ہو تو جناب کروڑ روپے کیا 50 لاکھ کی ٹیلی ویژن لا کے رکھو، نہیں بولے گا، بٹن ٹک ٹک لگے رہو، بندہ پٹنا رہے، بولو نہیں بولنا، بھئی کرنٹ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ جو حضور کی محبت میں بندہ بولتا ہے نا، اس کے پیچھے ایمان کا کرنٹ ہوتا ہے، تب وہ بولتا ہے۔ اور اس محفل میں جو گھروں کے نرم بسترے گرم بسترے چھوڑ کے یہاں ٹھنڈے مسجد کے فرش پہ آ کے بیٹھ گئے ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ تعلق کسی سے ہوتا ہے، بندہ جا کر بیٹھتا ہے۔ اور آپ کے یہ انداز بتا رہے ہیں کہ ذکر نبی آج تو کل سے بھی زیادہ ہو۔ حبت جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دلائل النبوہ میں اس حدیث پاک کو لے کے آئے ہیں، خصائص کے اندر موجود ہے، اور دیگر بہت ساری سبل الہدیٰ اور رشاد کے اندر امام صالحی شامی نے اور کئی بزرگوں نے لکھا کہ میرے نبی کی بارگاہ ناز میں ایک دن جبریل آئے، اور جبریل جب بھی میرے نبی کی خدمت میں آیا، یہ بھی سوچ میں فرق ہے، یار لوگ کہتے ہیں جب آیا استاد بن کے آیا، میں نے کہا کیسے؟ آپ کے حضور کو پڑھایا، اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا، دیکھیں نا، اس نے کہا پڑھیے، تو حضور نے پڑھا، تو جو پڑھائے تو وہ استاد ہوتا ہے۔ میں نے کہا بندہ بان حدیث پوری پڑھا کر، نہیں تو پھر نہ بولا کر، کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا بخاری میں تو یہ لفظ موجود ہیں کہ حضور کی خدمت میں آئے اور آکے اقرا پڑھیے، میرے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ پھر کہا پڑھیے، میرے نبی نے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ اس نے پھر سمجھ گیا، پھر اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، جس رب نے پیدا کیا اس کے نام پہ پڑھیے۔ تو گویا جبریل نے پڑھایا، میرے نبی نے خدا کے نام پہ پڑھ کے بتایا، میں جبریل مجھے نہیں پڑھا رہا، مجھے کائنات کا رب پڑھا رہا ہے۔ یہ تو پیغام دینے آیا ہے، وہ تو قاصد بن کے آیا ہے۔ اور جبریل میرے نبی کے در کا نوکر آیا، جاگے یار، جاگے یار، جاگے، مہربانی کریں۔ میرے نبی کے در کا پائی جانے جڑے بیٹھے ہو جے تہاڈی اس طرح دی کیفیت رہی تے ماشاءاللہ میری تقریر پوری ہو جانی۔ اے 3-4 بندے ایتھے آؤ نا یار، میرے اگے ہوئے تھے کوئی باذوق بندے ایتھے آؤ، شاباش ایتھے آؤ۔ خطیب دے سامنے وہ بندے پہ ہونے جنہاں کو پتہ ہوئے اسی بولنا بھی ہے، وہ چلیاں والے مخلوق نہیں چاہیے، تھوڑا تھوڑا یہ پیچھے ایسے۔ میں نے کیا لفظ بولا؟ حبت جبریل الی النبی، جبریل میرے نبی کی خدمت اطہر و اقدس میں حاضر ہوئے، فقالا کہ عرض کی یا رسول اللہ ان اللہ یقول، اللہ رب العزت کا پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ فرما رہا ہے، اللہ پاک یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے میرا نبی ان اتخذت ابراہیم خلیلا فقد اتخذتک حبیبا، اگرچہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، لیکن اے میرا محمد تمہیں میں نے اپنا حبیب بنایا ہے۔
وما خلقت خلقا، اب جملہ سننا ہے، ما خلقت خلقا اکرم علی منکا، میرا نبی یہ جو کچھ کائنات میں نے بنائی ہے، یہ جتنی مخلوقات ان کا خالق میں ہوں، سب کچھ میں نے بنایا، یہ لو قلم، یہ جن، یہ ملک، یہ عرش کرسی، یہ فرش، یہ سمندر، یہ سیرا، یہ دریا، یہ غوث متبدال نبی، میرا نبی سب کچھ میں نے بنایا ہے، لیکن مجھے اپنی ذات کی قسم میں، میری نظر میں میرا محمد تم سے زیادہ کوئی عزت والا نہیں ہے۔ تم سے زیادہ کوئی میری نظر میں، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَآلَهَا لِأُعَرِّفَهُمْ مَكَانَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيا، اے میرا نبی یہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، یہ ساری کی ساری کائنات یہ میں نے بنائی ہے، لیکن بنائی کیوں ہے؟ لام تعلیلیہ، لِأُعَرِّفَهُمْ مَكَانَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي، میرا نبی یہ تیرے سوا یہ جو کچھ میں نے بنایا گیا، یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ انہیں تیری شان، تیرا مقام، تیری عزتیں جو مجھ رب کے دربار میں ہیں، انہیں پتہ لگ جائے کہ محمد کتنی شان والا ہے۔ آج ہم بستیاں سجاتے ہیں، ہم بستیاں سجاتے ہیں، خام خواہ بستی سجی ہو تو کیوں کا سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ اوہ میلاد آچھا حضور کے لیے سجی، محلہ سجاؤ یار، بستی سجی ہے کیوں؟ ملکان دے منڈے دی شادی ہو، ہماری بستیاں سجانے پہ ملا جی کو اعتراض، بستیاں نبی کے لیے کیوں سجاتے ہو؟ رب نے محفل ہستی کو ہی اپنے محبوب کے لیے سجانے کا اعلان کر دیا۔ اور میں نے کہا تھا ایک دن ایک ملا صاحب سے، میں نے کہا تو ہماری بستی کے سجانے پہ معترض ہے، رب نے بزم ہستی محمد کے نام پہ سجائی، لیکن ابھی بھی شاید آپ میری اس بات کی گہرائی تک نہیں پہنچے جو جملہ میں ایکسپلین کرنے لگا۔ اے میرا نبی یہ سب کچھ میں نے بنایا، لیکن کیوں بنایا؟ لِأُحَرِّفَهُمْ مَكَانَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي، تاکہ ان ساری مخلوقات کو میں تیری شانیں دکھاؤں۔ ماشاءاللہ ٹائم ہو گیا سونے کا، میری جان ذرا لاؤ نا جو گڑھیاں تو ہاتھ تلے جنے دیا بچیا، تو تے انجے جمیں کہ جناب میں تینے تھے سلے قبر کے بچھوں سے ڈرا رہا ہوں کہ تو سر رکھ کے روئی پہ رہے ہیں، اور میں نبی دا میلاد سنا رہے ہیں اللہ کے بندوں ذرا، چونکہ وہ کہنا کہ بھائی بھائیو بچھوں آئیں گے، کیڑے کھائیں گے، ہنگڑیں گے۔ مجھے ایک دن کہ لگا مولی صاحب کاڑے تے اثر نہیں ہوتا، میں نے کہا یار اثر ہوتا ہے پر ساڑھی قبر چی حضور آنا ہے، کیڑے نے تانوں کھانا ہے، اے زندگی بندے دے پترہ لے کم کرنا حضور دے نعرے لاؤ تے تہاڈی قبراں وچ کیڑیاں نہیں آنا، تہاڈیاں قبراں وچ نور نے آنا ہے۔ بڑے بڑے بچھو آئیں گے، کیڑے کھائیں گے، میں کہ تانوں اللہ مبارک کرے، کھاؤ لاؤ تے ہنج جناب بندہ حضور دے میلادی محفل چ بنا کے شکل بیٹھا ہوئے، رو میرے نبی کے محفل میں، میرا بھی یہ مشن ہے، لیکن حضور کے میلاد میں رونا آئے پر مصطفیٰ کے عشق میں رونا آئے، حضور کی محبت میں آنسو نکلے، میرے نبی کے کرم کی برکھا کے تصور میں آنسو نکلے، میرے نبی کے مدینے کے فراق میں آنسو نکلے، میرے مصطفیٰ کی زلف دوتا کے تصور میں آنسو نکلے، میرے نبی کے وقتوہا کے کھڑے کھڑسی تصور میں آنسو نکلے۔ یہ رونا ہے، ہم چاہتے یہی ہے، ہر آنکھ روئے، ہر دل تڑپے، پر محمد عربی کی یاد میں روئے، مصطفیٰ کے عشق میں تڑپے۔
اور میرا جملہ اپنے پلے باندھو، خدا کی قسم جس دل میں میرے نبی کے عشق کی گرمی نہیں وہ گڈر سے بھی گندا دل ہے۔ جس دل میں میرے مصطفیٰ کا عشق نہ ہو وہ دل گندا ہے، گڈر سے بھی گندا ہے۔ اور جس دل میں حضور کے عشق کی نمی اور گرمی ہو وہ دل بھلے ادھر ہو ہوتا مدینہ ہی ہے۔ اس لیے ذرا میں ہر بندے کی اپنی میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، ہر مدرس کا اپنا انداز تدریس ہے، ہر ایک سکولر کا اپنا انداز تخاطب ہے۔ میرا ایک مشن ہے، میں تو چاہتا ہوں میرے اگر میرے وس میں ہو میں پکڑ پکڑ کے لوگوں کو جناب ان کے دلوں میں حضور کا عشق ڈال دوں۔ کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ جس کے اندر حضور کا پیار ہے وہ نہ بغیرت ہوتا ہے، نہ وہ کم ظرف ہوتا ہے، نہ وہ بزدل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ 1000 بیماریاں دا علاج ہے ایک دوائی، 1000 خرابیوں کا علاج ہے حضور کا عشق، حضور کی محبت۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عشق رسول پیدا کیسے ہو؟ اس عشق کو پیدا کرنے اور اجاگر کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ حضور کا میلاد ہے۔ اور نہ یار ایسے نہیں، اور یہ جملہ آپ کے پلے ہونا چاہیے۔ شیطان اور شبریاں، یہ بھی ایک جملہ سنو، یہ میری بات ہے، اگر اس کو اختلاف کرنا چاہے کر سکتے ہیں، ہر آدمی کو اپنا رائٹ ہے، اس کا عقل ہے، فوق کل ذی علم علیم۔ میرا اجتہاد، میری سوچ، میری کوشش، میرا جملہ یہی ہے، میرا سوچ یہ ہے کہ دنیا کی سب نیکیوں میں سے بڑی نیکی حضور کا عشق ہے۔ بھائی میرا جو نظریہ ہے، مجھے تو آزادی ہے نا، آزادی ہے ظاہر ہے، تو مجھے آزادی ہے، میں جو بیان کروں لیکن ساتھ دلیل دوں گا، یہ میرا فرض بنتا ہے۔ نماز بھی نیکی ہے، روزہ بھی نیکی ہے۔ نماز پڑھو گے جنت کے اندر ایک پورا پورشن ہی نمازیوں کے لیے۔ یار یہ تو سنا ہوا ہے نا اللہ کے بندو، یہ تو سنا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں بھائیو، ایک دروازہ باب الریان ہے جس میں سے روزے دار جائیں گے، ایک دروازہ وہ ہے باب الصلاۃ ہے جس میں سے نمازیوں کو بلایا جائے گا، ایک دروازہ وہ ہے جس سے صدقے والوں کو بلایا جائے گا، ایک دروازہ وہ ہے کہ جس سے جناب و حسن اخلاق والوں کو بلایا جائے گا۔ 8 دروازے ہوں گے۔ میرے نبی نے جب یہ بیان کیا حضرت ابوبکر صدیق بولے حضور کوئی ایسا بندہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو 8 دروازوں سے آواز لگے؟ میرے جملہ سننا، میرے نبی نے ادھر ادھر دیکھا، فرمایا ہے نا میری امت میں آقا کون ہے؟ وہ کون ہے؟ فرمایا میرے سامنے کھڑا ابوبکر صدیق ہے۔ توجہ ہے؟ مولا علی قاری خدا کی قسم اتنے انہوں نے قلم توڑ قسم کا جملہ لکھا ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قلم توڑ اور شرک اور بغض پھوڑ قسم کا جملہ لکھا ہے۔ اور وہ کیا جملہ؟ شاہ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے سہمس حدیث کے تحت مرقات شریف کے اندر لکھتے فرماتے ہیں کیسے ممکن ہے بندہ ایک اور 8 دروازوں سے بلایا جائے اور وہ 8 دروازوں سے داخل ہو جائے؟ آپ میں سے اگر کسی بندے کو 8 دروازوں سے جانا ہو تو اس کے لیے مست ہے وہ ایک میں جائے، اندر جائے، پھر آئے، پھر دوسرے میں جائے۔ اور یہ 8 دروازے کوئی یہ نہیں کہ ایک 2 3 ادھر نکلے اتھو بڑے، ادھر نکلے اتھو نکلے، ادھر بڑے ادھر نہیں، ایک جنت کے دروازے اور دوسرے دروازے کے درمیان 100 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ اتنا بڑا جملہ دینے لگا ہوں، مہربانی کر کے اس پہ کچھ تھوڑی سی ہلچل کر دینی ہے، مجھے پتہ لگے کہ آپ بازوق لوگ بیٹھے ہیں۔ مولا علی قاری نے یہ بحث فرمائی ہے کہ کیسے ممکن ہے حدیث رسول اس پہ بالکل کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا جب نبی پاک فرماتے ہیں ابوبکر 8 بوؤں سے دروازوں سے بلایا جائے گا، تو ابوبکر صدیق نے واقعتاً کتنے دروازوں سے داخل ہونا ہے؟ 8 دروازوں سے۔ ہم سے پہلے مولا علی قاری نے اس پرابلم کو محسوس کیا کہ یار کیسے ممکن ہے ایک بندہ 8 دروازوں سے، وہ دروازے بھی اتنے دور ہیں، کیسے ایک وقت میں داخل ہو سکتا ہے؟ ایک جملہ لکھ کے انہوں نے معاملے کو آسان کر دیا، فرماتے ہیں ابوبکر صدیق اپنی کرامت کے ساتھ جائیں گے۔ وفیہ خرق و عادت، اس کے اندر خرق عادت ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر ابوبکر صدیق کی کرامت ہے، بندے بنے اور جاگے ہو ابوبکر صدیق کی
کرامت ہے، کیا مجال ہے اس مخلوق کی کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں شرک بدعت کے فتوے لگاتے ہیں. انہوں نے اپنی کتابوں میں کمال ابو بکر صدیق میں چیپٹر باندھا اور وہاں پر یہ لکھ دیا. میں نے کہا جو میرے نبی کے جوڑے اٹھا کے صدیق بنے، جو میرے مصطفیٰ کے در کی نوکری کر کے صدیق بنے، اس میں تو اتنا کمال ہے کہ وہ ہزار کروڑوں میل دور دور کے 8 مقامات پر ایک وقت میں ایک جگہ نہیں 8 جگہ پہ وہ جا سکتا ہے. اگر غلام میں یہ پاور ہو سکتی ہے تو نبیوں کے امام میں یہ طاقت نہیں ہو سکتی ہے. اچھا تو خیر میں دلیل دے رہا تھا، میں دور نکل گیا. دلیل یہ تھی کہ باب الصلاۃ سے نمازی جائے گا تو کہا جا سکتا ہے روزے دار کو جنت ملے گی، نمازی کو جنت میں محل ملے گا، حج زکات والے کو رتبہ جنت میں ملے گا. پتہ لگا یہ بہت بڑی بڑی نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کے عوض میں، ان نیکیوں کے بدلے میں جنت کے محل ملتے ہیں. لیکن میں نے جملہ اٹھایا تھا نبی کا سچا عشق سب سے بڑی نیکی ہے. سوال پوچھو جناب دلیل کیا ہے؟ تو میری دلیل یہ ہے کہ ادھر نماز پڑھو جنت کا محل، روزہ رکھو جنت کا مقام، اور نبی سے محبت رکھو تو کیا ملتا ہے؟ بخاری کی حدیث میں لکھا ہے میرے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے پیار کرے اسے محبت کے صلے میں محبوب ملتا ہے. تو پھر مجھے کہنے دو نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے، نبی سے عشق کرنے سے خود جنت کا مالک ملتا ہے. خود فیصلہ کر لیجئے. اس لیے میرا نقطہ نظر یہ، اور مجھے یہیں سے سمجھ بھی آتی ہے کہ وہ رات کیسے صحابہ نے جاگتے جاگتے گزاری. جاگنا ہے یار آپ نے، وہ رات کیسے صحابہ نے جاگ جاگ کے گزاری. جب میرے نبی نے اعلان فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کل یہ علم، یہ جھنڈا میں اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا جو خدا کا بھی محبوب ہوگا، مصطفیٰ کا بھی محبوب ہوگا. اگلا دن آیا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق نسائی اور دیگر احمد بن حنبل دیگر مستند حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت سیدنا عمر آپ فرماتے ہیں کہ سارے جمع ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں دینا ہے، خیبر والے دن کس کے ہاتھ میں دینا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں فرسٹ ٹائم ان مائی لائف، پہلی دفعہ میری زندگی میں میرے دل میں تڑپ آئی کاش یہ جھنڈا مجھے ملے. اس لیے فرماتے ہیں جب حضور آ کر ممبر پہ بیٹھے صحابہ پہ نظریں ڈالی، ممبر مین اونچی جو بھی وہ جگہ تھی، اونچی جگہ پہ جہاں بھی آپ تشریف فرما ہوئے، تو جب صحابہ نے نظریں ڈالی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نا گھٹنوں کے بل میں سر اوپر کیا، تاولون الناس، مجھے بھی دیکھ اور لوگ بھی سارے سر اٹھا کے جیسے نہیں حاضری لگانا بندہ، میں بھی حاضر ہوں میں بھی حاضر ہوں. حضور نے پورے مجمع پہ نظر ڈالی. اب جاگنا سب نے، میرے نبی نے پورے مجمع پہ نظر ڈالی. پھر میرے نبی نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، اے میرے مولا علی دا نام سن کے جنہاں دے منہ اور بند ہو گئے نے، وہ اپنا احتساب کرو کڑی مخلوق بیٹھی ہو، جنہاں دے دل خوشی نال چم گئے نے، رب دا شکر ادا کرو. ربا تیری مہربانی، تیرا کرم، تیرا فضل، تو میرے دل دے وچ ایمان دا نور رکھیا ہویا ہے. میرے نبی نے آتے ہی فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی کدھر ہے؟
حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا گیا، آپ کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، میرے نبی نے لعاب دہن لگایا، پھر میرے نبی نے اپنا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں پکڑایا۔ صحابہ فرماتے ہیں علی اکثر جب بھی چلتے تھے بڑے عاجز سر جھکا کے چلتے تھے، بڑی نرم طبیعت والے تھے، بڑی شگفتہ کیفیت والے تھے، لیکن آج ہم نے دیکھا نبی کا جھنڈا پکڑ کے علی کی ٹور ہی بدل گئی تھی۔ دھیان ہے جی سب کا؟ وہ ٹور کیسے بدلی؟ امام زرقانی سے پوچھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ آپ جیسے ہی قلعے کے باہر گئے، آپ اس مستی میں تھے کہ غصے سے آپ نے جب وہ جھنڈا جو نبی کے ہاتھ سے ملا، یقیناً پیچھے ڈنڈا وہ کوئی لوہے کا نہیں ہوگا، وہ کوئی لکڑی ہوگی، وہ کوئی ٹہنی ہوگی، کوئی کھجور کی ٹہنی ہوگی، لیکن علی مولا نے اس جھنڈے کو جب گاڑا زور سے مارا تو وہ چٹان کے اندر گھس گیا۔ توجہ ہے، اوپر قلعے کے اوپر ایلچی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایلچی سمجھتے ہو نا؟ نہیں کیا بولتے ہیں ان کو؟ ایلچی کہتے ہیں وہ جو دیکھتے ہیں، وہ او پی ہیں، او پی کہہ دیجیے۔ وہ اوپر جناب، اوپر وہ قلعے کے اوپر وہ نگران بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو انہوں نے آواز لگائی، قد غلبتم، نہیں بلکہ مجھے جملہ ذہن میں کے امام ابن اسحاق کر لکھتے ہیں، ایک بندے نے آواز لگا کے پوچھا من انتا، جھنڈے کو پتھر میں گاڑنے والے تیرا نام کیا ہے؟ حضرت علی نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے فرمایا میرا نام علی بن ابی طالب ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ ان الذی سمتنی امی حیدرا، ان الذی سمتنی امی حیدرا، کلیسل کلیسل خاپات قریگ المنظرا، میرا نام علی ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ادھر سے آوازیں لگنی شروع ہو گئی، قد غلبتم، قد غلبتم، قلعے والوں مارے گئے ہو، قلعے والوں مارے گئے ہو، یہودیوں مارے گئے ہو، یہودیوں مارے گئے ہو۔ دھیان رکھنا، او قلعے والوں مارے گئے ہو۔ بھئی ابھی علی نے تلوار چلائی کوئی نہیں، ابھی تیر چلایا کوئی نہیں، ابھی بازو کی قوت دکھائی کوئی نہیں، ابھی علی نے اپنی طاقت دکھائی کوئی نہیں۔ یہ نعرے پہلے ہی کیوں لگ رہے ہیں؟ اس کو امام زرقانی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا، یہ قلعہ اگر فتح کرے گا تو ابو طالب کا بیٹا علی کرے گا۔ توجہ ہے جی؟ اچھا اب میں جس جملے کی طرف آنے لگا تو ذرا مجھے بارگاہ مولا علی میں حاضری مکمل کر دینی ہے، تھوڑا جملہ پورا کر دینا ہے۔ اب یمن جنابے والا پتہ لگا، پچھلی کتابوں میں علی کی بہادریوں کی داستانیں بھی موجود ہیں، اور یہ ویسے نہیں ہے۔ ذالکا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تورات میں بھی انجیل میں بھی ان کی شانیں موجود ہیں۔ تو بس میرے دوستو جو جملہ میں نے کہنا تھا وہ میں عرض کیے دیتا ہوں، لیکن پہلے ایک شعر ضرور پڑھوں گا کہ اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا
اور میرا جملہ پلے باندھو، بھلے یہاں کوئی شیعہ بیٹھا ہو، وہابی بیٹھا ہو، جو کوئی دوسری تیسری چوتھی پانچویں دسویں مخلوق بیٹھی ہو، ہم بڑے پرامن لوگ ہیں اور بڑے جس کو کہتے ہیں صاحبان دل لوگ موجود ہیں. ہماری محفلوں میں کبھی یہ پابندی نہیں ہوتی فلانا آئے فلانا آئے، ہم کہتے ہیں سارے آؤ، آؤ بیٹھو، ہماری باتیں سنو تو صحیح ہم کون ہیں اور ہمارا طرز فکر کیا ہے، ہمارا متن نظر کیا ہے، آؤ ذرا سنو تو صحیح ہم کون ہیں. میں سنی ہونے کے ناطے سے کہتا ہوں، ہم ذکر علی معذرت خانہ لہجے میں کرنے کو میں جائز ہی نہیں سمجھتا کہ یہ جناب جس کو کہتے ہیں جزری اور جناب یہ کنائے اشاروں میں علی علی ذکر کرو. نا، علی میرا امام ہے، علی میرے دل کا قبلہ ہے، علی میرے ایمان کا مرکز ہے، علی میری محبتوں کا کعبہ ہے، علی میرے مصطفیٰ کی جان ہے، علی میرا ایمان ہے، علی میرا قبلہ ہے. اس لیے بات ذہن میں رکھنا، ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی زندگی علی. یہ کیا ہوا کہ نہیں ہم علی علی تو دوسروں نے قبضے کیے اس نام سے، اصل وارث تو ہم ہیں. علی ہمارے ہیں، صحابہ ہمارے ہیں، ہم ہیں ان کے وارث. وہ ایک مخلوق جن کا کلیم ہے کہ ہم مولا علی کے وارث، مولا علی سے یال بیت کے. ایک دفعہ ایک محفل میں گفتگو ہوئی تو وہاں کچھ بڑے لوگ بھی بیٹھے تھے، تو ایک مسئلہ ایسا آگیا جس پہ عام لوگ بات کرتے ہوئے تھوڑا گر کرتے ہیں. تو ان صاحب نے بھی گر کیا. میں کہا لاکھ دی لعنت تیرے اس گندی سوچ سے، تیرے دعوے تے بھی بندہ جناب دو تیرے کرنا تلے لاوے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ بڑے بڑے زیادہ سے زیادہ ہمارے چندے بند کر سکتے ہیں، کر دو، لیکن جو اندر اور عقیدے اور ایمان کی بات ہے اس پہ ہماری زبانیں گر نہیں کرتی ہیں. ہم کل بھی ڈنکے کی چوٹ پہ علی علی کرتے تھے، ہم آج بھی ڈنکے کی چوٹ پہ علی علی کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ شیطان منافق قسم کے مولوی فتوہ لگا دیتے ہیں، لو جی قریشی بھی شیعہ ہو گیا، کہندے رہو تواڈے کہنے نال ساڈا کی جاندا ہے. یہ مسئلہ ان کا ہو کہ جن کا تعلق جزوی ہیں کہویں ہو. ہم تو میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں ہم تو آل بیت کے غلامان خانہ زاد ہیں، یعنی ہماری ان سے غلامی کا تعلق ہے تھوڑا تھوڑا نہیں، اسی تے جمعی غلام. ہم تو آل بیت کے غلامان خانہ زاد ہیں، اسی تے جمعی غلام. اس وجہ سے اپنے بزرگاں تے اپنے وٹکیاں تے اپنے آقاواں دا ذکر کردے ہیں وردا نہیں میرے مت بولے تیرا مطلب کیا ہے؟ علی کل بھی میرا تھا، علی آج بھی میرا. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد. اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہیں علی کے اور ہمارا. اے ہاتھ چاسو تے پتہ لگ سی کیڑا بول رہے
ہم ہیں علی کے ہم ہیں علی کے آزم نے یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس آزم نے یہ مغفرت کی سند ہے آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا ہم ہیں علی کے اور ہمارا اللہ اکبر میرے دوستو کئی مولوی اپنے اپنے شاگردوں شگردوں لوگوں کو کہتے ہیں قریشی دیاں تقریراں نہ سنیا کرو استاد جی کیوں اے ادھا ادھا بندے نو شیعہ بناندے توجہ ہے ایک دفعہ میں ایک مدرسے میں گیا منو طلب علمہ کیا جی اے مطمئن صاحب سانو پہلے کہندے ہوندے سن اے دیاں تقریراں نہ سنو اے ادھا ادھا شیعہ بناندے میرے انہوں نے خصوصی خطاب رکھیا میں کیا مولا جی پھر اج تے میں پورا پورا بڑھاؤں گا لیکن یاد رکھو ہم اہل سنت و جماعت رافضی محب علی کو نہیں کہتے ہم تو بغض صحابہ کو رفض کہتے ہیں اور بغض صحابہ پہ لعنت بغض صحابہ گڈر میں گیا بغض صحابہ میرے جوتے کی نوک پہ لیکن یاد رکھ حب علی اور بغض صحابہ اور حب علی ایمان بغض صحابہ نفاق حب علی حب علی جنت کی دلیل ہے بغض صحابہ جہنم کا نشان ہے الحمدللہ ہم بغضی نہیں ہم محبت والے ہیں ہم میں انشاءاللہ دیکھو گے ہمارے جنازے بھی بولیں گے ان میں سے بھی علی 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 کی آوازیں آئیں گی آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس آزم آزم نے یہ مغفرت کی سند ہے آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی یہ لے نظر کی آنکھ کا تانا بس بات کدھر سے کدھر نکل گئی میں جملہ لے کے آیا تھا دلیل لے کے آیا تھا ایک چندے کے لیے نبی کے صحابہ راتوں کو جاگتے رہے آخر کیوں یار عقل نہیں مانتی ہے کہ نکے جو چندے واسطے صحابہ ساری رات سوتے کوئی نہیں ایک چندے کے لیے سارے اتنے تڑپ رہے تھے انسانوں میں لے جاوے میرے اساتذہ فرماتے ہیں بیٹا مسئلہ کپڑے کا یا چندے کا نہیں تھا مسئلہ اس اعلان کا تھا کہ نبی نے فرمایا تھا چندہ اسے ملے گا جو رب رسول کا محبوب ہوگا اصل میں آج سند محبت ملنی تھی مسئلہ چندے کا نہیں تھا مسئلہ پیار کا تھا
مسئلہ چنڈے کا نہیں، مسئلہ صحابہ کو بھی پتا تھا جنت دے سے جانا ہی جانا ہے. ہمارا ایمان ہے حضور کا ہر صحابی جنت کا وارث ہے، جنت میں جائے گا، صحابی جنتی ہے. جیسی صدیاں بعد انہوں نے نعرے لان والے جیسی بڑے جناب مچھاں نو داڑیاں شاڑیاں تیل مچھاں نو داڑیاں لال کے سرما شرما پاپو کے مسواک سے سوا کھڑکا کھڑکو کے اسی کہنے بھائیو حضور کے کرم سے فضل سے ہم جنت میں جائیں گے. تو جڑے انہوں نے جتیاں چک دے رہے، انہوں نے ہاتھ پھڑ کے توڑ دے رہے، وہ جنت کوئی نہیں جان گے. بندے دے پتر بن جاؤ، صحابی جنت میں جائیں گے. میں کدی نہیں چاہوں گا جڑا میرا بندہ ہوئے، میرے بندے دی کسی جگہ سے کوئی کنڈ تھلے لگے تے نبی کدوں چاہے گا میرے سنگیاں دیاں کنڈاں لگ جاواں، میرے یاراں دیاں کنڈاں لگ جاواں. اس واسطے سجنا ہے پکا عقیدہ رکھ، صحابی جنتی ہے. اور یہ سنیوں کا اسٹائل یہاں سے نیور ڈنڈی، نہ ڈنڈی نہ ڈنڈا. ٹھیک ہے، حقیقت پہ مبنی قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدے یہاں سے اور محبت کی پیغام یہاں سے ملتے ہیں. اس کا مطلب ہے صحابہ کرام کو بھی پتا تھا بابا نمازیوں کو جنت ملے گی. بھائی حضرت ابوبکر عمر کو حضور نے نہیں گارنٹی دی تھی، حضرت عمر کو حضور نے نہیں فرمایا ہوا تھا ابوبکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان. حضور نے خود ابوبکر صدیق کو لا کر نہیں کہا تھا ابوبکر تیرا مکان میں نے خود دیکھا ہے. یار بولو یار اونچا بولو یار خدا کے بندے. ابوبکر صدیق کا مال تو میرے نبی نے کب دیکھا تھا؟ معراج کی رات. تو معراج تو مکے میں ہوئی، اور یہ جو جنگ جس کا میں واقعہ سنا رہا ہوں یہ تو مدینے میں ہو رہی ہے. عمر فاروق کو تو پہلے ہی میرے نبی نے بتا دیا، فرمایا خدا کی قسم میں نے ابوبکر کا مال بھی دیکھا، میں نے عمر کا مال بھی دیکھا. آقا ابوبکر عمر پاک کا مال کدھر تھا؟ میرے نبی نے فرمایا ابوبکر عمر پاک کا مال حضرت خلیل اللہ حضرت موسیٰ کے مال کے بالکل سامنے ہے. ایک اور صحابی بولے یا رسول اللہ، اس کا حضور نے ساروں کے ایڈریس بتایا، فلاں کے فلاں فلاں کا فلاں. حضرت علی بیٹھ کے ٹھم ٹھم رو رہے ہیں. تجھے کیا ہوا؟ ماں اب کہتا ہے علی تو کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے سارے اندر مال دسے تے میرا مال دسے ہی کوئی نہیں. فرمایا علی تو تے میرے نال ہوئے گا. حدیث سے صحیح موجود ہے، حضور نے فرمایا قیامت والے دن میں علی زارا حسن حسین ایک محل میں ہوں گے. ہے کسی کے باپ میں بھی یہ جرت کہ وہ آ کر یہ کہے کہ یہ حدیث میں نہیں ہے؟ حدیث سے صحیح ہے، حدیث سے صحیح میں موجود ہے. حضور نے فرمایا علی تو رو رہے ہیں سجنا؟ حضور میرے مال کا نام تو حضرت عمر کو تو پہلے ہی پتہ ہے میرے نام کا مال بھی مال میں تیار ہو گیا ہے، الاٹ ہو گیا ہے. پھر ہے وہ دیکھنے کا مطلب یار نہیں یار آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی یار. حضرت عمر کا پھر سر اٹھا کے دیکھنا، یہ مت کوئی سمجھے کہ یہ جنت کے مسئلے میں تھا. جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، او جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے. جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ ماں ہے آج وہ مائل والا. یاد رکھو لوگوں، میرے نبی کے صحابہ نے جنت کم مانگی ہے، جنت والا نبی زیادہ مانگا ہے. حضرت سیدنا میرے نبی کے پیارے صحابی حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں حضرت ابو بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی مکرم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یا رسول کیوں آئے ہو سونا؟ آقا جی دل کیا آج رات آپ کی خدمت میں گزاروں گا. میرے نبی کے کاشانے پہ بیٹھ گئے، سونا نبی رات کو اٹھیں گے میں خدمت کروں گا.
میرا نبی رات کو اٹھے وضو کے لیے، صحابی نے حضور کے وضو والا برتن ساتھ لیا، میرے نبی کو وضو کروانے بیٹھ گئے۔ میرے نبی نے دیکھا ہوگا رات کا پچھلا پہر ہے، اس طرح کے دیگر جوان گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، یہ مجھ محمد کی غلامی میں آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ربیہ بن کعب، بریدہ اسلامی نہیں، حضرت ربیہ بن کعب اسلامی صحابی کا نام ہے۔ میرے نبی مکرم نے فوراً فرمایا، سل یا ربیہ، اور ربیہ کچھ مانگ، اور ربیہ کچھ مانگ۔ میرے نبی کے یار، توجہ، میرے نبی کے صحابی، انہوں نے کیا مانگا؟ عرض کی سألتک مرافقتک فی الجنہ، حبیب کریم مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا قرب چاہیے، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جنت میں آپ کا، اب ذرا مزے کے لفظ بول رہا ہوں، مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، مجھے جنت میں آپ کا محلہ چاہیے۔ میرے نبی مکرم آپ کا دریائے رحمت جوش میں تھا، میرے نبی نے فرمایا وغیر ذاکا، ایک روایت میں وغیر ذالکا، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا ہے ماں۔ گویا میرے آقا کہہ رہے ہوں جنت کی طلب چیز ہے کیا، اور بھی کچھ مانگ ہیں آج ہم مائل باتا۔ ویسے تو ہے نا وہ مائل باتا، پر میں کلام ادھر رہ گیا، ہیں آج ہم مائل باتا۔ پر توڑی چھٹی ہو گئی، کوئی نہیں بے گئے، پھر وہی غالت ہی آگئی، میرا خیر تقریب میری ختم ہیں آج ہم مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ ہے، کم ظرف نبن ہاتھ بڑا، ہیں آج وہ مائل باتا۔ بات دور نکل گئی، بات لمبی سے لمبی ہو گئی، لیکن یہ رب کا کرم ہوتا ہے خطیبوں پہ، وہ بات کو پھیلا بھی سکتے ہیں، پھر واپس پہنچا بھی سکتے ہیں۔ تو سنو، میں نے جملہ اٹھایا تھا، اللہ نے جتنی بھی نیکی کے کام رکھے ہیں، سب نیکیوں میں سے بڑی نیکی آمنہ کے لال کا پیار ہے۔ اور یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہے، نبی کا میلاد عشق محبت بڑھانے والی چیز ہے، عشق محبت پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اور یہ جو نماز ہے یہ بھی بڑی نیکی ہے، دھیان سارے رکھے ہو، یہ جو نماز ہے یہ بھی بڑی نیکی ہے، لیکن ہم نے اساتذہ سے سنا ہے، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، یہ شیطان نماز سے روکتا ہے۔ یہ نماز شیطان کو بڑا تنگ کرتی ہے، پوری نماز بھی تنگ کرتی ہے، نماز کے اندر ایک ایک چیز سے تنگ کرتی ہے۔ یار جاگو یار، اللہ دے بندے ہو، نماز کے اندر جب فاتحہ پڑھتا ہے وہ تو پرانا تنگ ہونے والا ہے، کیونکہ میرے نبی کی حدیث ہے، رن شیطان حرف رناتن، رنتن حین دوئنا ورنتن حین ہوبتا، اور رنتن حین ولد رسول اللہ، ورنتن حین نزلت علیہ فاتحۃ الکتاب۔ شیطان چار واری ٹاؤں مار مار کے رویا جائے، جدوں اے دل گلے چ لعنت دا توق پیا، جدوں لتاں مار جنت چ کڈیا گیا، تے جدوں حضور دی ولادت ہوئی تے جدوں قرآن دے وچ سورۃ فاتحہ دا نزول ہویا۔ دھیان ہے بھائی سارے فاتحہ سے تو اس کی پکی ٹکر ہے، جنہاں نہیں سمجھ آئی تو میں نے کری ضرورت ہے میں نے سمجھ۔ فاتحہ کیوں منع کرتے ہو، فاتحہ کیوں منع کرتے ہو؟ او جی مولوی جی فاتحہ نہ منع کر، تسی میں یہ یاد رکھ لو، آج دی گل تسی یاد رکھنی ہے، جے کوئی منع کردہ نظر آوے تے تسی لڑائیاں نہیں کرنیاں، ہس پانا ہے، تسا کہنا ہے جناب فاتحہ تو انہوں پرانی تکلیف آ رہی ہے۔
اچھا جی آگے نماز کا ایک رکوع ہے، نماز کا سجدہ ہے، ہر چیز شیطان کو بڑا تنگ کرتی ہے. اور میرے نبی کی حدیث موجود ہے جب تم میں تشہد میں بیٹھتے ہیں، ہم نے نماز کے دوران پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ. جب ہم نے انگلی اٹھائی، میرے نبی مکرم فرماتے ہیں جب تم تشہد میں انگلی اٹھاتے ہو یہ شیطان کے سینے میں تیر بن کے لگتی ہے. کہ تانوں پتہ ہے جناب شیطان نوں کتھے کتھے پیڑاں پیندیاں نے نماز دی وجہ تو، لہذا پہلے ہی کوشش کردا ہے نہ پڑھی. توجہ ہے جی لیجئے شیطان پہ نماز بڑی بھاری ہے. اور سجنوں ذرا غور کرو، جس چیز سے جنت ملتی ہے اس چیز سے شیطان کتنا تنگ ہوتا ہے. تو نبی کا میلاد پیار پیدا کرتا ہے، اور پیار نبی کا پیار آئے خود نبی ملتا ہے. خود غور کرو جب نماز سے اتنا تنگ ہے تو نبی کے میلاد سے شیطان کتنا تنگ ہوتا ہے. کدی ڈاکٹر نے کسی مریض میں ٹانکیاں لائیں کہ روندا کیوں؟ بولو یار خدا کا خوف کرو ذرا، بول نہیں چھوڑتے ہاں تاں کر دے. کسی بندے دا جسم کٹیا ہوئے یا ہڈی ٹوٹی ہوئے، جب ڈاکٹر جا کے انہوں ٹھیک وہ اپنا کام کر دیں. چیکو پاکی پئی ہوندی ایمرجنسی اسپتالاں دے ایمرجنسی وارڈ دے اندر جاؤ جناب سٹیچنگ ہو رہی، بچے پٹ رہے ہیں، ہائے ہائے ہن بندہ کیوں رو رہا ہے؟ ڈاکٹر کٹے ہویا انہوں رونا ہے. بندے دا ایکسیڈنٹ ہوئے دی لت ٹوٹی ہوئے تو پٹا اوئے تو تسی کیوں رو رہے ہو؟ اور سادی مخلوق کے گلہ نہ سوچیا کرو کہ میلاد تو کیوں پٹ دے نے بھائیوں نے انہاں اپنا کم کرنا ہے، تسی اپنا کم کرو. ساڈا تے اے نعرہ صدائیں درودوں کی آتی ہیں گی، سینے سن کے دل خدا اہل سنت کو آباد رکھے خدا. میرے آقا کا میلاد ادھے بولے ادھے جاوی رولے بچ پائے ہوئے نے تے جڑے جڑے دعا بچ شامل تے شریک کو سمجھ دیو دعا سانو لگنی ہے تے کہہ دو خدا اہل سنت کو میرے آقا کا میلاد. توجہ ہے خدا اہل سنت کو نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سوائے ابلیس
سبھی تو خوشیاں بات دور چلی گئی اس پوری کائنات میں میرا نبی بڑی عزت والا ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین میرا رب فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے عزت اس کے رسول کے لیے ہے اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اے گل منافقوں نہیں سمجھ آؤندی ورنہ عزت خدا واسطے عزت مصطفیٰ واسطے عزت نبی دیاں غلامہ واسطے میلاد میرے نبی کی صورت ہو سیرت کے ذکر کا نام ہے میرا نبی صورت میں بھی بے مثال ہے میرا نبی سیرت میں بھی میرے نبی کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں میرے نبی کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں ہے وہ صورت ہوتی کیسے میرے رب نے بتایا ہوا جو ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيَّ مِنْكَ او میرا سونا اس پوری کائنات میں نے تجھ سے زیادہ سونا تجھ سے زیادہ عزت والا کوئی بنایا ہی نہیں ہے تو پھر مجھے یہ صدا بھی لگانی ہے کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے لگاتے ہیں نعرہ محمد ہمارے بس یہ میں چاہتا میں بولیا نہیں زبانہ خود بول رہی ہیں یہ مقصد میلاد حضور کے میلاد کی یہ مقصد ہے جنہ زبانہ دے انگریزاں دے جنہ بڑھائے ہوئے گانے دیا ٹھمک ٹھلاں چار رہی ہیں ایک کنجران دے بڑھائے ہوئے گانے دے انہوں نے کمرشل چل رہے ہیں اللہ کرے میلادیاں میں اپنا جو اٹھ کے جاون تو اے جناب اپنا گڑیاں صاف کر رہے ہیں اور میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک میرے نبی کا میلاد جاری ہے میرے رسول کے عشق کی تحریک کو کوئی دبا نہیں سکتا یہ میلاد میرے نبی کا عشق سینوں میں پیدا کرتا ہے جب ایک حضور کا عاشق جناب اٹھتے بیٹھتے سنتا ہے چلتے چلتے سنتا ہے تو تڑپ کے کہتا ہے میرے نبی جیسا اور ہے ہی کوئی نہیں ہے ہے اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانا سچ آنکھ رب دی شانہ کھاں جس شانہ کو شانہ مت چمائے ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمتے کالی ظلف تیک مستانی ہے کالی ظلف تیک مخمور یقین مد مد ہے مخمور یقین اے خصوصت شاندہ پیش نظر اے وقت نزات روز حشر اچ قبر در کل جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سب کدیاں سبحان اللہ ما اجمل ما احسن کعبہ کتے میرے علی کتے تیری ثنا گفتگو کیاں کتے جائریاں محمد ہمارے محمد ہمارے لما بولے در رسول اللہ اے حضور دیا محبتیاں چند گلا اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ میری بالکل ہمت نہیں تھی کہ میں کچھ 10 منٹ بھی بولوں گا اور ابھی بھی مجھے جو ہے نا میرا سر چکرا رہا ہے میرا دل شدید ہارٹ بیٹ تیز ہوئی ہے لیکن نو پرابلم
آپ نے شاید آپ کو پتا ہوگا مجھے ہارٹ کا پرابلم ہوا، ڈاکٹروں نے کہا بھائی 2 مہینے بولا چالی چھٹی، 13 رجب کو پنڈی کے اندر جشن ولادت مولا مرتضیٰ کا جلسہ تھا، وہ میری تقریر سنے ذرا یوٹیوب پہ، میں اتنا زور لا کے علی علی کیتا، میں کہ جے مرنا تو پھر آج ہی مر جائیے تو چنگا ہے۔ حضرت خدا دی قسم ہے، میں مسجد سے بیٹھ کے میں اللہ دی قسم چک کے کہنا، اللہ رسول دی ذات دی قسم ہے، میں ادھر تو بات کوئی بولی نہیں اس بیماری واسطے، میں قسم چک کے کہنا بھئی مسجد میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں موڑو ہارڈ جاڑو، مجھے یقین ہے ادھر تو بعد میں کئی لوگوں کے چیک کرو، میں نو چیکنگ، ایک سکھیاں نعرے لائیے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ سارا کچھ کھلے آ گیا، اس لیے بھئی مزہ مرنا تے ہے ہی ہے، کئی چوریوں کرنے مرنے، کوئی پٹھا کم کرنے مرنے، کئی کیا کرنے مرنے، تے مزہ نہیں ہے کہ بندہ علی علی کرنے مر جاوے، اے پھر کائنات یاد رکھے یار بندہ ہوں رسی علی 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 کر رہے سی تے مر گئے۔ قیامت رب پوچھے کیا کرتے رہے، ہم کہہ دیں ربا تیرے محبوب کے نعرے لگاتے ہوئے مر گئے۔ تے اس واسطے حضور دے ذکر اے تے پاپا جی اے تے روحاں دی ایمان دی جان ہے، یہ تو خدا کی قسم یہ روحوں کو تازگی اور والید کی عطا کرتا ہے، تو پھر صدا لگنی چاہیے تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، مثال تیری خدا کی غیرت نے ڈال کے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی تور بندے، جہاں میں لاکھوں ہی تور بندے، جو اٹھتا ایک بھی جا۔ ایک دن میرا نبی حجرہ عائشہ میں آئے، نبی کی بیوی عائشہ، مومنوں کی امی عائشہ، جاگ کے بولو سبحان اللہ، مومنوں کی ماں عائشہ، تو پھر مجھے کہنا ہے نا کہ تو ہے حسنین زہرا کی ماں عائشہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں، ایتے گل نہ ہوئی نہ بندہ حضور نے ادھیاں رشتہ داراں نال پیار کرے تے ادھیاں رشتہ داراں نال کانڈ کر چھڈے، ایتے مزہ نہیں ہویا نا، اچھی آواز ہے، وہ کوئی تجھ سا ہوا ہے، وہ تم ہو رحمت و نور کی چھاں عائشہ۔ میرے نبی مکرم سید عائشہ کے پاس آئے، ایک میرے نبی کی بیوی ہی نہیں، میرے نبی کے صحابہ آپ فرماتے ہیں ہم بددعا کے مکرے کی زیارت کر کے ہم بہت کچھ سمجھ جاتے تھے، حضور خوش ہیں یا غضب کی کیفیت میں، جب اللہ کا نبی غضب و غصے کی کیفیت میں ہوتے، حضرت عمر جیسا بندہ وہ بھی کہتا اعوذ باللہ اعوذ باللہ من غضب اللہ ورسولہ، اعوذ من غضب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا۔ صحابہ کرام حضور کے کتنا عشق محبت کرتے، لیکن بعض اوقات صحابہ کی حالات زندگی میں حدیث مبارکہ میں آتے
حضور بلاتے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ جسم پہ کب کبھی ساری ہے بلکہ ایک حدیث میں اس دن دیکھ رہا تھا دو صحابی اپنے گھر میں نماز پڑھ کے آئے یہ سمجھی کہ شاید نماز ہو گئی ہے مسجد میں آئے آگے حضور جماعت کروا رہے تھے اگلا مسئلہ نہیں پتا تھا کرنا کیا ہے کونے میں بیٹھ کے حضور نے سلام کر ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ حدیث کے لفظ ہیں جب اللہ کے نبی نے ان کو بولا دونوں کے جسم کانپنے لگ گئے اس وجہ سے کہ کہیں ہمارے بارے میں کوئی قرآن تو نہیں آ گیا میری پکڑ تو نہیں ہو گئی کیوں نہیں پڑھی تم نے نماز گھر میں اللہ کے بندو جب پڑھ کے آ چکے ہو تو پھر نفل پڑھ لیا کرو یہ الگ بیٹھنا کوئی چنگا کام ہے ادھر کیوں بیٹھے ہو تم پیچھے کھڑے ہو جاتے حضور آج کے بعد ایسا کریں تو میں عرض کر رہا ہوں بلکہ میں ایک حدیث بلکہ ہاں بخاری مسلم کی حدیث ذہن میں آ گئی یادش بغیر ہاں جی مشکات شریف باب الاعتصام بالکتاب والسنہ حضرت سیدنا بلکہ کتاب الایمان کے اندر حدیث پاک موجود ہے کتاب الایمان باب الاعتصام بالسنہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور تورات کھول کے میرے نبی کے سامنے پڑھنے لگے وہ کتاب پڑھ رہے تھے اور حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا حضرت ابوبکر نے ان کو چھوڑا اور رونے لیے ماں بچوں تو رونے لی ماں تے روے حضور کا چہرہ نہیں دیکھتا فلما نظر عمر الى وجه رسول اللہ جب حضرت عمر فاروق نے حضور کے چہرے پہ دیکھا تو کانپنے لگ گئے اور فوراً پڑھا اعوذ باللہ من غضبہ وغضب رسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا حضور میرے آقا نے فرمایا سنو لو کان موسیٰ حیا تو آج میرے سامنے تورات پڑھ رہا ہے مجھے رب کی عزت و جلال کی قسم ہے آج اگر موسیٰ اپنی ظاہری حیات سے حی اور زندہ ہوتے خدا کی قسم سوائے میری اطاعت کے ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں موسیٰ آج میرے قرآن کی اتباع کرتے موسیٰ آج میری بات کی اتباع کرتے تو میں بات کر رہا تھا کہ حضور کے چہرے سے صحابہ پہچان لیتے تھے حضور خوش ہیں یا غضب کی کہتی ہیں قد استنار وجہ رسول اللہ آج جب حضور تشریف لائے تو حضور کے چہرے سے نور کی کرنیں کیونکہ صحابہ فرماتے ہیں جب حضور کے خوش ہوتے تو آپ کے چہرے سے شعائیں نکلتی جب آپ پر کیفیت غضب طاری ہوتی تو آپ کا چہرہ سرخی مائل ہوتا فرماتے ہیں حضور کے ماتھے مبارکہ سے پسینے کے قطرے جب ٹپکتے ہیں یوں لگتا جیسے موتی کی لڑی ٹوٹی ہے ایک ایک موتی نیچے گر رہا ہے میرے نبی مکرم کی توجہ سے زوجہ محترمہ سید عائشہ میرا نبی حضرت عائشہ کے پاس ہے عائشہ جی یا رسول اللہ عائشہ ابھی جبریل آیا تھا حضور جبریل کیا کہہ کے گیا ہے میرے نبی نے فرمایا عائشہ جبریل آیا تھا اور وہ مجھے بتا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ قلب تو مشارق الارض ومغاربها ولم ارى رجلا افضل من محمد میں مشرق بھی گھوما میں مغرب بھی گھوما لیکن مجھے محمد سے زیادہ سونا کوئی بندہ نظر نہیں آیا ویسے آپس کی بات ہے آج عائشہ صدیقہ کو نبی کی زبان سے نبی کی نعت کتنی چنگی لگی ہوگی وہ کیا منظر ہوگا جب حضور خود کہہ رہے ہوں عائشہ جبریل آیا تو وہ کہہ رہا تھا
مجھ سے افضل اور مجھ سے پیارا بندہ کائنات میں ہے ہی کوئی۔ نبی جی ہمارے بولو بولو نبی لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، نبی جی ہمارے صورت میں بھی میرا نبی بے مثال ہے، سیرت میں بھی میرا نبی بے مثال ہے۔ آؤ بس تھوڑے سے چند لمحے اس صورت طیبہ کی جو پہلی جھلک کسی بشر نے دیکھی، اس نے جو اظہار ما فی الضمیر کیا، اس نے جو بیان حقیقت کیا، اس کے لفظ کیا ہے ذرا سنیے۔ میرے نبی کی ماں، میرے نبی کی پیاری امی حضرت سیدہ آمنہ، یہ میرے وہ جملے جن جملوں نے مجھے پوری دنیا میں عزتوں سے نوازا ہے۔ میرے نبی کی پیاری ماں جی حضرت سیدہ آمنہ آپ فرماتی ہیں لما ودعتہ فرأیتہ کان مکہولا مدہونا مختونا مقفولا مسرورا معطرا مطہرا کان ساجدا، کہ جب میرا محمد دنیا میں آئے ہر ماں کی طرح میں نے بھی اپنے لال کو پلٹ کے دیکھا، لیکن میں حیران رہ گئی کہ میں نے جب دیکھا کہ میرا محمد کیسا ہے، کیا دیکھتی ہوں؟ سب سے پہلے میری نظر آنکھوں پہ پڑی، کان مکہولا، محمد عربی کی آنکھوں میں سرما لگا۔ بولنا یا سب نے یہ آخری چند منٹ ہے میرے۔ مدہونن گویا بالوں کو تیل لگا ہوا ہے، مختونن ختنہ کیے ہوئے ہیں، مسرورن ناف کٹے ہوئے ہیں، مغسولن غسل دیے ہوئے ہیں، معطرن خوشبو لگے ہوئے ہیں، مطہرن پاک و صاف ہے، کان ساجدہ، ادھر محمد آئے اپنا سر سجدے میں ڈال دیا، رفع اسمہ الی السماء، پھر آپ نے انگلی کا اشارہ آسمان کی جانب کیا، پھر میں نے دیکھا ثم قبض قبضۃ من التراب، زمین پہ مٹھی میں مٹی اٹھائی، یہ زمین نرم ہو گئی، مٹھی میں مٹی آئی۔ امام نبہانی فرماتے ہیں گویا کائنات میں اعلان ہو گیا، یہ مٹھی میں مٹی نہیں آئی، قبض محمد علی الدنیا کلے گی، محمد نے کل کائنات کو قبضے میں لے لیا۔ اور میرا جملہ ایک عاشق کا جملہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں قبض محمد علی الدنیا کلے گی، ساری کائنات کا مالک رب نے محمد عربی کو بنا دیا۔ نبی جی ہمارا نبی جی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جتنے بھی رسول ہیں سارے پیارے ہیں، سارے سچے ہیں، لیکن بعضوں سے افضل ہیں۔ میرا نبی ان سارے نبیوں سے افضل ہے، میرا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے، میرا نبی سارے نبیوں سے بالا ہے۔ نہ صورت میں کوئی میرے نبی جیسا، نہ سیرت میں کوئی میرے نبی جیسا ہے۔ جتنی ہمت اور بساطی میں نے اپنی گفتگو ذکر رسول میں چند جملے عرض کیے،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کا پیار عطا کرے۔ حضور کی آل بیت پاک سے تعلق رکھنے والے سادات تشریف لائے۔ ہم نے آپ کے سامنے جان بوجھ کے سادات کو اٹھ کے اوپر آئے، چونکہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم حضور کی ہر نسبت کے معدل ہیں۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے، جن کی رگوں میں حضور کا خون، زمزم دیکھنے میں پانی ہے، فارمولا پانی ہے، دنیا کا کوئی آدمی اس کو غیر پانی نہیں کہتا، لیکن جب کسی مومن مسلم کو بتا دیا جائے یہ زمزم ہے، وہ جھٹکے میں آ جاتا ہے۔ وہ اس کی شکل صورت اور اس کے پانی کے قطروں کو نہیں دیکھتا، وہ اس کی ان نسبتوں کو دیکھتا ہے کہ یہ پاک سرزمین مکے سے آیا ہے، اللہ کی نیک نیک بندیہ کے قدموں سے اس کی نسبت ہے، اور ہمارے نبی نے اس کو محبت سے نوش فرمایا۔ اسی طرح شکل صورت سب کی ایک جیسی ہے، ملک قوم میں ملک چودھری راجہ خان پٹھان سب ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن جب ہمیں کہہ دیا جاتا ہے یہ سید ہے تو خواہ مخواہ ہمارا ایمان ہمیں اس بات پہ ابھارتا ہے کہ جس کی رگوں میں حضور کا خون آ جائے وہ ہماری طرح نہیں ہو تو اسے رب نے عزتیں عطا فرمائی، بھلے وہ انسان ہے، وہ بولتا ہے، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا ہے، جیسے زمزم ہے پانی ہے، یہ بھی انسان ہے، لیکن سادات سے ان کا احترام، یہ ہمارا مسلک ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے، نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری جوازی قبول کرے۔ ایک دعا کرو اللہ کرے مریے تو حضور تے ذکر کردیں مریے، ایک پتہ لگے حضور تے غلام دنیا تو گیا ہے۔ تو جب کبھی آپ کو بھی پتہ لگ رہے زندگی موت کا پتہ تو نہیں ہے کہ کیا پتہ تم پہلو ہم پہلے، تو اے تے ذرا بندہ دعا دکھا رکھتے ہو نا کارو دے تو